بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جی سامعین، میں اس دور کے متعلق بات کر رہا ہوں جب ہر جگہ جاگیرداری کا انتظام ترقی پذیر تھا۔ عام لوگ اسی شہنشاہی اور جاگیرداری نظام کے جوتے تلے دبے ہوئے تھے اور حکمرانوں کے ظلم و ستم کی مصیبتیں جھیل رہے تھے۔ کچھ اسی قسم کے حالات میں دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہوں، تاجداروں اور بادشاہوں کو دین اسلام قبول کرنے کے دعوت نامے پہنچے جو خدا کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے بھجوائے۔ انہوں نے اپنا دوسرا خط خسرو پرویز کے دربار میں پہنچایا۔ اس خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا: اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ عز و جل کے رسول محمد کی طرف سے فارس کے کسرائے عظیم کی طرف اس پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی اور اللہ عز و جل پر اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں تمام لوگوں کی طرف اس کا رسول ہوں تاکہ ہر زندہ شخص کو خدا کا خوف دلاؤں۔ مان لے نجات پائے گا، اگر تو نے انکار کیا تو مجوسیوں کے گناہ کا بار تیری گردن پر ہوگا۔ پیغمبر اسلام کا ایلچی خط لے کر خسرو پرویز کے دربار میں پہنچا۔ خسرو نے خط پڑھا تو سخت برہم ہوا۔ جوش غضب میں آ کر اس نے پیغمبر اسلام کا خط چاک چاک کر دیا اور بولا کہ میرے غلام کو یہ جرت کہ مجھے اس مضمون کا خط لکھے اور اپنا نام میرے نام کے اوپر لکھوائے۔ اور خسرو پرویز کے یوں غضبناک ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کی بین الاقوامی سیاست کی روح سے عرب کی سرزمین شہنشاہ ایران کے حلقہ اقتدار میں شمار ہوتی تھی اور دربار ایران کا ایک گورنر یمن میں رہا کرتا تھا۔ خسرو پرویز نے اسی غضبناکی کے عالم میں یمن اور عرب کے ایرانی گورنر کا نامہ حکم جاری کیا کہ اس گستاخ شخص کو پکڑ کر دربار میں بھیجو۔ حاکم یمن نے اس حکم کے مطابق 2 شخص اس لیے مدینہ میں بھیجے جن میں ایک کا نام بابویہ اور دوسرے کا نام خرخسرہ تھا۔ یہ دونوں شخص پیغمبر اسلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ عرب و عجم کے شہنشاہ خسرو پرویز نے حکم دیا ہے کہ تمہیں اس کے دربار میں حاضر کیا جائے۔ اگر اس حکم کی تعمیل نہ کی گئی تو وہ تمہیں اور تمہارے ملک کو برباد کر دے گا۔ اور جب نبی محترم نے ان 2 قاصدوں کے منہ سے یہ بات سنی تو آپ نے جواب دیا کہ واپس جا کر اپنے حاکم سے کہہ دو کہ وہ وقت دور نہیں جب اسلام کی حکومت کسریٰ کے پایہ تخت تک پہنچ جائے گی۔ حاکم یمن کے ایلچی یہ جواب لے کر واپس چلے گئے اور وہاں پہنچتے ہی اطلاع ملی کہ خسرو پرویز کے بیٹے شیرویہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا اور تخت ایران حاصل کرنے کے لیے اس کے وارثوں کے درمیان سخت جھگڑے رونما ہو گئے۔ اس سے قبل دربار رسالت کے ایلچی نے جب واپس آ کر یہ رپورٹ دی کہ خسرو نے برہمی مزاج کے عالم میں رسول خدا کے نام مبارک کو چاک کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کے یہ دعا کی کہ جس طرح انہوں نے اسلام کا خط پارا پارا کر دیا ہے نا، اللہ تعالیٰ خسرو کی سلطنت کو بھی اسی طرح پارا پارا کر دے گا۔ تو یہ نبی محترم کے زبان سے نکلنے والے الفاظ سچ ثابت ہوئے اور ان قاصدوں کے پہنچنے سے پہلے ہی اسی کے بیٹے نے، خسرو پرویز کے بیٹے نے ہی اس کو قتل کر دیا اور بعد میں اس کی ساری نسل میں دنگے فساد شروع ہو گئے جو صرف تخت کے لیے تھے۔ اس کے بعد اگلا خط حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو دین اسلام قبول کرنے کے لیے بھیجا تو اس نے جواب میں لکھ بھیجا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے سچے پیغمبر ہیں، کیونکہ نجاشی پیغمبر اسلام کے حالات سے پہلے ہی واقف تھا اور یہ جو عیسائیت کا دین ہے نا، یہ اسلام سے پہلے جو ہے نا اسی حالات کے منتظر تھے کہ کب نبی کریم مبعوث ہوں گے اور وہ نبوت کا اعلان کریں تو ہم اپنا دین عیسائیت چھوڑ کر اسی میں شمولیت اختیار کر لیں گے۔ تو نجاشی پہلے جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی تو اس وقت اس نے سارے حالات جان لیے تھے، کچھ اس نے اپنی آسمانی کتابوں میں بھی پڑھا ہوا تھا۔ اس نے گواہی دی کہ بے شک آپ خدا کے سچے پیغمبر ہیں۔ نجاشی جو کہ حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے دعوت نامہ وصول کرنے کے بعد حضرت جعفر بن طیار کو، جو ابھی تک وہیں مقیم تھے، ان کو بلایا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس کے بعد مصر کے بادشاہ مقوقس نے خط پڑھنے کے بعد جواب دیا کہ میں ایک پیغمبر کے ظاہر ہونے کا منتظر تھا، لیکن میرا خیال تھا کہ وہ ملک شام کی سرزمین میں ظاہر ہوگا۔
میں نے آپ کے قاصد کی عزت کی، اس جو آپ کے ہمراہ مقوقس نے پیغمبر اسلام کی خدمت میں کچھ تحائف بھی بھیجے، جن میں 2 نوجوان لڑکیاں، ایک خچر اور کچھ قیمتی کپڑے بھی تھے۔ عزیز مصر نے اس کے باوجود اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اس نے نامہ مبارک کی عزت کی اور پیغام محمدی کا پاس بھی رکھا۔ تو جی معزز سامعین، یہ سارے حالات تھے جو شروع کے اسلام میں شروع میں جو پیش آئے۔ تو کچھ لوگوں نے مان لیا اور جو نہیں مانتے وہ اب بھی نہیں مانتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور براہ کرم ویڈیو کو پوری دیکھا کریں بھائی، یہ جو میرا مقصد ہے نا، اس میں آپ میرا تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔